ایک روایت جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضرت عمر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت مسجد کے محراب کے پاس سوئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا اس عورت کو جگا کر معاملہ دریافت کیا جائے اور اسے اس کے گھر پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ چیخ کر کہنے لگی کہ یہ تو عورت نہیں بلکہ عورت کے لباس میں ایک مرد ہے جس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت علی کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس واقعہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک روز ایسا ہوگا۔ حضرت عمر نے سب کے مشورہ سے اس سر کٹی لاش کو غسل اور کفن دے کر فوری دفنانے کا حکم دیا اور قاضی کو معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ قاضی کو بس اتنی ہی معلومات مل سکیں کہ یہ شخص کسی صورت عورت کے گھر میں داخل نہ ہوا تھا اور وہ عورت کہاں گئی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اس معاملے میں فی الحال خاموشی اختیار کی جائے۔ 9 مہینے بعد جب کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس معاملے کے بارے میں سب کو آگاہی ہو جائے گی۔ جب اس معاملے کو 9 مہینے گزر چکے تو ایک دن حضرت عمر مسجد تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 9 مہینے پہلے جس جگہ سے پہلے لاش ملی تھی بالکل اسی جگہ پر ایک نومولود بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا سو رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور فرمانے لگے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت علی کو بلانے کا حکم دیا کیونکہ اس معاملے کے بارے میں زیادہ معلومات حضرت علی کو ہی تھی۔ حضرت علی تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ کچھ عرصہ بعد عید الفطر آ گئی تو حضرت علی نے دایا سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا کر اور اچھے کپڑے پہنا کر مسجد میں لے جائیں اور جو عورت اس بچے کو دیکھ کر اسے پیار کرے اور کہے کہ اے مظلوم اے پسر اسے پکڑ لینا اور میرے پاس لے آنا۔ دایا نے ایسا ہی کیا، بچے کو نہلا کر صاف کپڑے پہنائے اور مسجد لے گئی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی، اس بچے کو گود میں لیا، اسے پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت علی نے بتائے تھے۔ دایا نے فوراً اس عورت کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ حضرت علی نے تمہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں ان کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ وہ عورت پہلے تو رونے لگی لیکن جب دیکھا کہ دایا اس کے رونے پر اس پر ترس نہیں کھا رہی تو پھر اس نے دایا کو رقم کی لالچ دی اور بہت سارے سونے کے سکے اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگی خدا کے لیے میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا ورنہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اگر تم مجھے جانے دو گی تو میں اور سونے کے سکے تمہیں دوں گی اور اب میں اگلی عید پر آؤں گی اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ سونا لاؤں گی۔ دایا لالچ میں آ گئی اور اس نے اس عورت کو جانے دیا۔ پھر جب دایا گھر واپس آئی تو حضرت علی نے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ دایا نے جھوٹ بولا کہ وہ عورت تو مسجد میں آئی ہی نہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کی عذابناک نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ کیا مسجد میں واقعی ایک حسین و جمیل لڑکی نہیں آئی تھی؟ دایا نے نظریں چراتے ہوئے پھر سے کہا کہ نہیں، مسجد میں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ چلو میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن ذرا اپنے دوپٹے میں باندھی ہوئی یہ تھیلی تو کھولو، آخر اس میں کیا ہے؟ تب وہ دایا شرمندہ ہوئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی کہ میں لالچ میں آ گئی تھی، آپ ایک بار مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں لالچ سے توبہ کرتی ہوں۔ حضرت علی نے دایا کو معاف کر دیا۔ تب دایا نے پوری بات بتائی اور کہنے لگی کہ وہ اب اگلی عید پر آنے کا کہہ کر گئی ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں ابھی اس کے پیچھے جاتی ہوں، ابھی تو وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی اور میں اسے پکڑ کر لاؤں گی۔ مگر حضرت علی نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اب اگلی عید تک خاموش رہو، جب وہ عید پر دوبارہ آئے گی تو اسے میرے پاس لے آنا۔ دایا اس بار اسے ضرور پکڑ لینے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد عید الاضحیٰ بھی آ گئی۔ حضرت علی کے حکم کے مطابق اس بچے کو پھر سے نہلا کر صاف کپڑے پہنا کر مسجد میں لے جایا گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی پھر سے مسجد میں داخل ہوئی، اس بچے کو گود میں اٹھایا، خوب پیار کیا اور دایا کو پیسے دے کر جانے لگی۔ تب دایا نے اسے پکڑ لیا اور بولی کہ آج میں تجھے جانے نہیں دوں گی، آج تو تجھے حضرت علی کے پاس میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ اس لڑکی نے بہت منت سماجت کی لیکن دایا نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے گئی۔ حضرت علی نے اس لڑکی کو تسلی دی کہ میں جانتا ہوں تم ایک نیک عورت ہو اور بے قصور ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری مدد کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم اپنی پوری کہانی جو بھی تم پر بیتی سب کے سامنے بیان نہیں کر دیتی۔ اس لیے جو بھی کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب سچ سچ سب کے سامنے بیان کر دو، پھر ہی ظالموں کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی کو تھوڑی تسلی ہوئی اور اس نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔
اس لڑکی نے کہا میں انان بن حبش کی بیٹی ہوں، میرے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، والد کے بعد والدہ نے مجھے بہت لاڑ پیار سے پالا، لیکن پھر والدہ بھی وفات پا گئیں، اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، رشتہ دار مشکل وقت میں کچھ خاص کام نہ آئے، میں اکیلی گھر میں اکتا جاتی تھی، کبھی ماں کی یاد ستاتی، کبھی والد کا پیار یاد آتا، اس لیے میں نے اپنا وقت گزارنے کے لیے ماں کی یادوں سے کچھ دیر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے محلے کی لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ وہ میرے گھر اکثر آیا کرتی اور میں ان کے گھر اکثر ہی چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز جب ہم سہیلیاں اکٹھی بیٹھی تھیں تو ایک بوڑھی عورت آئی، وہ شکل سے کافی نیک لگ رہی تھی، چہرہ اس کا نورانی تھا، ایک ہاتھ میں سہارے کے لیے چھڑی پکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ پانی پینے کے بہانے ہمارے بیچ بیٹھ گئی اور ہم سب لڑکیوں سے باری باری ہمارے بارے میں پوچھنے لگی۔ جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا کہ تم بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں جو اس کے نورانی چہرے سے پہلے ہی بہت متاثر تھی، اسے سب بتا دیا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنے گھر میں اب اکیلی رہتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، تم مجھے ہی اپنی ماں کہہ لیا کرو، میں بھی اس دنیا میں بالکل اکیلی در بدر بھٹکتی پھرتی ہوں، تم میرا سہارا بن جاؤ، میں تمہارا سہارا بن جاتی ہوں۔ میں جو پہلے ہی سہارے کی تلاش میں تھی، اس عورت کو اپنے گھر لے آئی، اس کے لیے کھانا بنایا۔ جب وہ کھانا کھانے لگی تو ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ اماں آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ اس نے بہانہ بنا دیا اور مجھے اپنے رونے کی وجہ نہ بتائی، مگر ہر وقت پریشان رہتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو کہنے لگی میری ایک بیٹی ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی ہے، اسے نہ کھانے سے غرض ہے نہ پینے سے، بس اپنے حجرے میں بند رہتی ہے، زیادہ لوگوں سے ملتی نہیں، میں اس کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، آخر وہ بھی تو جوان ہے۔ میں اماں پر ناراض ہوئی کہ اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا اور کہا کہ اسے بھی فوراً یہاں میرے پاس لے آئیں۔ جب میں نے ضد کی تو وہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی، مگر اس کے ساتھ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ اماں اپنی بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ جب میں نے اسے یہاں آنے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ اماں وہاں ہر وقت لڑکیوں کا رش رہتا ہے، جس وجہ سے میری عبادت میں خلل آئے گا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی، آپ مجھے یہاں ہی رہنے دیں۔ میں اور بھی زیادہ متاثر ہو گئی کہ اتنی عبادت گزار لڑکی، میری تو خوش نصیبی ہوگی اگر وہ میرے گھر آ جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی سب کو اپنے گھر آنے سے منع کر دوں گی، آپ بس اپنی بیٹی کو لے آئیں۔ اماں کہنے لگی کہ میں اسے لے کر کل آ جاؤں گی تو شاید وہ مان جائے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں اسی دن اپنے گھر والے سب عورتوں کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ اماں اگلے دن گئی اور اپنی بیٹی کو لے آئی۔ جب اس کی بیٹی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے کہا کہ میری بیٹی بہت شرمیلی ہے، تم خود ہی اس کا خیال رکھنا، میں کچھ ضروری سامان لینے بازار جا رہی ہوں، تم دروازہ بند کر لو۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کی بیٹی کے لیے پانی لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی تک برقعے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب یہی آپ کا کمرہ ہے، برقع اتار دیں اور آرام کریں، تو اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کیونکہ بہت پردہ دار ہے تو کسی کے آنے سے ڈر رہی ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے میں اس کی طرف پلٹی اور کہا کہ اب تو اپنا نقاب اتار دیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ جیسے ہی اس لڑکی نے برقع اتارا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک مضبوط جسم کا داڑھی والا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر میں فوراً بھاگی۔ اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں جھکڑ لیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دے، اسے بہت واسطے بھی دیے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں بہت چیخی، لیکن سب کو تو میں نے اپنے گھر آنے سے خود منع کر کے ناراض کر دیا تھا، اس لیے کوئی نہ آیا۔ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا، میری عزت تار تار کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ وہ شخص اپنی مستی میں مدہوش وہیں سو گیا۔ مجھ میں تھوڑی دیر بعد ذرا ہمت آئی تو میں اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں میرے والد کے سامان میں بہت عرصہ سے میں نے تلوار سنبھال کر رکھی تھی۔ میں کمرے میں واپس آئی، وہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ میں نے سوتے ہوئے ہی اس کی گردن کاٹ دی، پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی لاش اٹھا کر مسجد میں پھینک دی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت روئی، دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو ضائع کر دوں، مگر خدا کے خوف سے رک گئی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اسے بھی اسی جگہ چھوڑ گئی جہاں اس شخص کو پھینک کر گئی تھی۔ بس یہی میری کہانی تھی۔ اب جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔
حضرت علی نے فرمایا تم پر ظلم ہوا ہے، تم کسی سزا کی مستحق نہیں۔ وہ بچہ اس لڑکی کے حوالے کیا اور اسے باعزت جانے دیا، پھر حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ اگلے ہی دن اس بوڑھی عورت کو پکڑ لیا گیا۔ جب وہ بوڑھی عورت دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت علی نے اس سے اس واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ جھوٹ بولنے لگی کہ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کچھ علم نہیں، اور اس لڑکی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے اسے اللہ کی قسم اٹھانے کا حکم دیا۔ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ جیسے ہی اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا اور شکل بھیانک ہو گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم اگر اللہ سے سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ شاید تمہیں معاف فرما دے۔ اس بوڑھی عورت نے توبہ کی، مگر اس کا کالا رنگ مزید سیاہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے دل سے توبہ ہی نہیں کی۔ پھر حضرت علی نے اسے رجم کرنے کا حکم صادر کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے لڑکی کی زندگی خراب ہوئی، اسی لیے اس دنیا میں بھی سزا ملی اور خدا کے غضب کا بھی شکار ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ بھی مل کر ہی رہتا ہے۔